اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے قبل میں خطبات جو ہے مولا کائنات کے جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے جمع کی ہیں انہی کے ذریعے کچھ مخلوقات کی معلومات دیا، جیسے مور کے بارے میں، چمگاڑر کے بارے میں، چوٹی کے بارے میں اور ٹڈی کے بارے میں، ایسی جو خطبات تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں جو آپ کا نمبر پہلا خطبہ ہے اس کا کچھ پہلا پیراگراف پیش کیا تھا۔ آج اور جو ہے دو خطبات، ایک خطبہ نمبر 49 اور خطبہ نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت آپ نے کرائی ہے اس کے بارے میں جو ہے تو میں آپ کو اپنا یہ پورے خطبے کا جو بیان ہے اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ آپ سے گزارش ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ خطبات، مجالس اور بہت سی جو دینی معلومات آپ کو مل سکے اور دنیاوی بھی دوسری معلومات مل جائیں گی۔ اب یہ خطبہ نمبر 49 میں شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اس کے ظاہر و ہویدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب ہے اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے، اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کے حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے۔ وہ ذات ایسی ہے جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدا کا انکار کرنے والا بھی اس کا دل اقرار کیے بغیر نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر جو ہے 49 ختم ہوا۔ اب میں جو تھا آپ کو خطبہ نمبر 63 اس میں معرفت ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خطبہ نمبر 49 تھا، اب یہ خطبہ نمبر 63 سنیے۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ خلت و کمی میں ہوگا۔ اللہ کے سوا آپ کسی کو بولے ایک تو تنہا ہوگا، خلت میں آگا۔ اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور اور عاجز،
اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور و عاجز اور ہر مالک مملوک اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز، کبھی قدرت والا کبھی عاجز ہوتا ہے اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ اب ہلکی آواز نہیں سنائی دے بس، اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا بنا دیتی۔ بجلی کی کڑک سہن نہیں کر سکتا، چھوٹی آواز اسے سن نہیں سکتا۔ ایسا ہم ایسے ہیں، مگر اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں، دور سے آواز آ رہی پہنچتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور اس کے ماں سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پہ آپ غور کریے۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے۔ مخلوق کو اس واسطے نہیں کیا تو خدا ہے بولنے کے واسطے تیرے، اس لیے نہیں پیدا کیا، اس کی جو ہے تو بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، بھئی کوئی زیادہ آ کے کچھ میرے کو ختم کریں گا، اس سے ڈر، ایسا اس لیے کسی ایسے کام کے لیے نہیں کیا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، کوئی برابری والا اس کے تو کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کے برابر آؤ تو کوئی ہے نہیں، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، یا کثرت پر اترانے والے شریک، یا بلندی پہ ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی۔ ایسا تو کوئی اس کے لیے ایسی باتیں تو ہیں ہی نہیں۔ اسے یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، یا کثرت پر اترانے والے شریک، یا بلندی پر ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، اور سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ سب اس کے بندے، سب عاجز، سب جو ہے ناتواں، وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کیا انکارنیشن ہو، پتھر میں آ گیا، اس میں آ گیا، ایسا وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے اور نہ ان چیزوں سے دور ہے، یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا۔ مخلوقات کو پیدا کرنے سے وہ کچھ تھک گیا، درماندہ ایسا نہیں، اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے اسے دامنگیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہو، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اسی کی آس رہتی ہے، اور نعمت کے وقت بھی اسی کا ڈر لگا رہتا۔ یہ دو خطبات مولا کائنات نے جو تو معرفت الہی کے لیے، اللہ کی معرفت آپ کو ان خطبات کے ایک جملے سے سمجھ میں آئیں۔ آپ باب العلم ہیں، آپ جو ہے تو آپ کو چھوڑ کر آپ کے بغیر کسی نے اللہ کی معرفت لیا تو کیا ہو، دین سے بھٹک گیا۔ میں پہلے بھی خطبہ میں بتا دیا کہ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے، یا اللہ ہم کو تیری معرفت دے۔
مکمل اللہ کی معرفت ہوگی اپنے کو جو کچھ بھی، تو اس سے ہم رسول کی معرفت حاصل کریں گے۔ ہم رسول کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ کو نہیں سمجھ۔ اللہ کے سمجھنے کے بعد تو آپ رسول کو سمجھیں گے، رسول کو سمجھنے کے بعد، رسول کی معرفت کے بعد آپ کو حجت خدا یعنی علی کو سمجھیں۔ آپ جو ہے تو اللہ کو ہی نہیں سمجھے تو پھر رسول کو نہیں سمجھے، پھر علی کو نہیں سمجھے، اس لیے آپ عوام میں بھٹکتے رہے، حکومتوں میں بھٹکتے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ کے پاس حق نہیں، آپ باطل کے پیچھے لگے ہوئے، آپ اللہ کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے علی کے دامن میں، اہل بیت کے دامن میں آ جائیے، آپ کو اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، دین بھی ملے گا، ورنہ آپ کو ہر طرف گمراہی رہے گی۔ اور آج وقت ہے، آج زمانہ جو ہے تو بہت تیزی سے بدل رہا ہے، تمام توحید پرستوں کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کے دامن میں آ جائیں، تو تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکے اور ایک حق پرستی پہ آ جائے، تاکہ ظلم کو مٹانے والا جب آئے گا، ہاں ہمارا آخری امام مہدی جب آئیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھی بنیں۔ سب لوگوں سے یہی دعا ہے کہ وہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور ظلم کا خاتمہ جو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و